علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ حکومت کی جانب سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کل شہر بھر میں نو ویکسین نو سروس مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس مہم کے تحت جن لوگوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کرائی ان کو کسی بھی پیٹرول پمپ پر پیٹرول کی سہولت نہیں دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی بس پبلک ٹرانسپورٹ میں ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی شاپنگ مالز ہیں وہاں پر صرف ان لوگوں کو اجازت ہوگی جن لوگوں نے ویکسینیشن کرائی ہوگی اور جن کے پاس ویکسینیشن کارڈ ہوگا۔ کل سے اس پالیسی پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ کس طرح سے اس پر امپلیمنٹ یقینی بنایا جائے گا۔ شہریوں کا اس حوالے سے رد عمل کیا ہے، شہری کیا سمجھتے ہیں کہ اس پالیسی کے امپلیمنٹ کرنے سے کیا فرق نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم کرونا کی جو فورتھ ویو ہے جتنی خطرناک ثابت ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے محکمہ صحت حکام سے، جبکہ ضلع انتظامیہ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ضلع انتظامیہ نے اب تک کیا سٹیپ لیے ہیں اور نئی پالیسی کو لانے کے لیے وہ کتنی سرگرم ہیں۔ آج ہم اس وقت ملتان کلمہ چوک کے پاس ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہیں جہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں ہم ذرا ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جو نئی پالیسی حکومت ضلع انتظامیہ لے کے آ رہی ہے کیا اس پر عمل درآمد کرانا ممکن ہے؟ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں۔ بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم، الحمدللہ جی، مالک کا کرم۔ آپ حکومت نے کہا ہے، ضلع انتظامیہ نے کہا ہے کل کسی بھی پیٹرول پمپ پر اس شخص کو پیٹرول نہیں ملے گا جس نے ویکسین نہیں کرائی ہوگی، کیسا فیصلہ دیکھتے ہیں؟ فیصلہ تو اچھا ہے، لیکن یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت اس حوالے سے چیک کس طرح کرے گی کہ آیا نو ماسک نو سروس تو سمجھ آتی ہے کہ آپ آن دا اسپاٹ ماسک دیکھ رہے ہیں نہیں پہنے تو آپ نہیں دیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ویکسینیشن کو کس طریقے سے چیک کریں گے اور کیا میئرمنٹ اس حوالے سے ہوں گے۔ موبائل پہ آپ کے پاس میسج ہوگا یا کارڈ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے؟ مجھے تو لگتا ہے پھر پیٹرول پمپس کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھانی پڑے گی ملتان کے اندر، تاکہ اور اضافی بندے رکھنے پڑیں گے جو اس چیزوں کو تمام تر چیزوں کو چیک کر سکیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا، لیکن اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کرونا کی ویکسین، کرونا کی جو لہر آ رہی ہے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ ہم مزید بھی اس حوالے سے اور ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ انکل جی کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ حکومت نے کہا ہے کہ کل سے اس شہری کو پیٹرول نہیں ملے گا جس نے ویکسین نہیں کرائی ہوگی، کیا کہیں گے اس پہ؟ ویکسین کرانی چاہیے۔ میں نے ویکسین کرائی ہے، اپنی بھی بیوی کی بھی، ہم نے دونوں ویکسین کرائی ہیں۔ ہاں کرانی چاہیے۔ تو آپ کہتے ہیں سب کو پیغام دیتے ہیں کہ ویکسین کرائیں؟ اچھی بات ہے، ہماری بھابھی نے ویکسین نہیں کرائی تھی، وہ نشتر میں کرونا میں ہے، ہم اس کی روٹی دینے جا رہے ہیں۔ نشتر میں جا رہے ہیں؟ ہم نشتر میں کھانا دینے جا رہے ہیں۔ ہمارے بھابھی ہے، اس نے ویکسین نہیں کرائی تھی تو وہ اس کو کرونا ہو گیا ہے۔ ابھی ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ابھی کچھ 5 دنوں بعد وہ بہتر ہوئی ہے، 5 انجیکشن لگے ہیں کرونا کے اس کو۔ گھر پریشان ہے، اگر گھر پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، ویکسین کرانی چاہیے۔ ویکسین کرانے چاہیے۔ ان کا یہ پیغام ہے کہ انہوں نے ویکسین کرا لی ہے لیکن ان کی بھابھی نے ویکسین نہیں کرائی تھی، لیکن ان کو کرونا نے افیکٹ کیا، وہ اب نشتر میں ایڈمٹ ہیں، تو اب ان کے پاس یہ جا رہے ہیں ان کو کھانے دینے کے لیے۔ تو یہی ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ ویکسین لازمی کرائیں کیونکہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ کرونا کافی خطرناک ہے، فورتھ لہر زیادہ خطرناک ہے۔ ہم مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ انکل جی کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ حکومت نے کہا ہے کہ کل اس شخص کو پیٹرول نہیں ملے گا جس نے ویکسین نہیں کرائی ہوگی، کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھی بات ہے، کروانی چاہیے ویکسین، ضرورت ہے۔ آپ ویکسین کرا چکے ہیں؟ بالکل میرے پاس ہے، یہ دیکھیں ابھی میں نکلوا کے آیا ہوں، یہ دیکھیں۔ جی ناظرین، کافی اچھی زبردست بات ہے۔ ہم انکل کو بھی اس میں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھ پاس رکھا ہوا ہے اور یہ سب کو عمل کرنا چاہیے۔ جس طرح انکل نے بات کی تھی کہ ان کی بھابھی نے نہیں کرائی تھی، وہ اب نشتر میں ہے، کیا پیغام دیں گے شہریوں کو؟ اچھی بات ہے، کرانی چاہیے، بہت ضروری ہے، وبا ہے، اس سے بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی فیملی کو بچائیں، بہت ضروری ہے، بہت ضروری، بہت لازمی ہے، خود بھی بچیں، اپنی فیملی کو بھی بچائیں اور اس پر عمل درآمد کریں تاکہ جو کرونا کی لہر ہے اس سے بچا جا سکے۔ اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ حکومت نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین نہیں کرائی ہوئی کل ان کو کسی بھی پیٹرول پمپ پر پیٹرول نہیں ملے گا، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے ویکسین لگائی ہے سر، اور صحیح کہہ رہے ہیں، حکومت جو کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے، ویکسین لگانی چاہیے۔ اس فیصلے کی حمایت کرتے ہیں؟ ہاں میرے بالکل حمایت کرتا ہوں میں۔ جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی ان کو سروس نہیں ملنی چاہیے؟ نہیں ملنی چاہیے، اور غلطی کر رہے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں۔ بھائی نوجوان ہیں آپ، حکومت نے کہا ہے کل سے پیٹرول پمپ پر پیٹرول نہیں ملے گا اگر ویکسین نہیں کرائی ہوگی، کیسے فیصلہ ہے یہ؟ ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، یہ ویکسین کرانی چاہیے؟ ہاں آپ کرا چکے ہیں؟ ہاں ہم نے بھی کرا لی ہے۔ آپ نے بھی کرا لی ہے؟ جی جی سر، ایک ڈوز یا ڈبل ڈوز؟ میری ایک سنگل ڈوز تھی۔ آپ نے؟ ڈبل ڈوز۔ کیا کہنا چاہیں گے، پیغام کیا دیں گے شہریوں کو؟
वैक्सीन हुकूमत जो बात कहे उसे मान लेनी चाहिए। हुकूमत जो बात कहे उसे मानना चाहिए। उनका ये कहना है कि वो वैक्सीन करा चुके हैं। यहाँ पर लोगों से बात करने का मकसद ये है कि आपको बता सकें कि शहरी भी इस कैंपेन का पार्ट बनना चाहते हैं और यही मैसेज है। वजन क्या हाल है आपके? हुकूमत ने कहा है कल पेट्रोल नहीं मिलेगा उस शख्स को जिसने वैक्सीन नहीं कराई। किसी बस में बैठने की इजाज़त नहीं होगी अगर उसके बाद वैक्सीन कार्ड ना होगा। क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह दी रहमत साथ आप मोटरसाइकिल सा कोई टेंशन क्या है, पेट्रोल तो नहीं मिलेगा आपको, मिले ऐसा पानी तो चला गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि काफ़ी खतरनाक वेव है, आपकी जान को खतरा हो सकता है, आपकी फैमिली को खतरा हो सकता है अगर वैक्सीन नहीं कराएंगे। भाई जन वैक्सीन तो उमें नुकसान देनी पे कि एलर्जी वाले को तो उमें नुकसान है, जहाँ एलर्जी वाला है उनको तो ये कह ये कुछ रद्द-ए-अमल है, कुछ लोगों का से अभी तक बिहेवियर है जिनको यकीनन तब्दील होगा, क्योंकि जिन लोगों को इफ़ेक्ट कर चुका है उनको मालूम है कि वेव कितनी ख़तरनाक है, किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है। और भी हमारे साथ शामिल हैं। क्या हाल है आपके? हुकूमत ने कहा है कि कल से पेट्रोल नहीं मिलेगा जिसने वैक्सीन नहीं कराई। कैसा फैसला है ये? बहुत अच्छा फैसला है, पर इस पे अमल दरामद नहीं होगा। आप वैक्सीन करा चुके हैं? करवा चुके हैं। क्या पैगाम देंगे लोगों को? वैक्सीन लाजमी करवाएं। वैक्सीन लाजमी कराएं और वैक्सीन काफ़ी लाजमी है। और भी क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कल से मुल्तान में इस पॉलिसी पे अमल किया जाएगा। जो लोग वैक्सीन नहीं करा चुके उनको किसी बस में बैठने की इजाज़त नहीं होगी, किसी पेट्रोल पंप पर उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा और किसी शॉपिंग मॉल में नहीं जा सकेंगे। कैसा फैसला है ये? अच्छी बात है, जब गवर्नमेंट ने सहूलत दी है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी बात है। तो आपने वैक्सीन लगवा ली है? हमने लगवा ली है। कहाँ से लगवाई थी वैक्सीन? हमने ये 6 नंबर से लगवाई है और दूसरी डोज जो है निस्तर से लगवाई है। तो अपनी फैमिली की भी करा चुके हैं? अपनी फैमिली भी करा चुके क्या हैं। पैगाम देंगे? आपकी फैमिली ने भी वैक्सीन कराई, आपने भी पैगाम लगवाई, बाकी लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अल्लाह की फजल करम से ये बेहतर है, अपने लोगों के लिए बेहतरीन साबित हो जाएगा। बेहतरीन साबित होगा। एक और हमारे साथ बुजुर्ग शहर मुझे। अंकल जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत ने कहा है कल पेट्रोल नहीं मिलेगा उन शहरियों को जिन्होंने वैक्सीन नहीं कराई। उनको किसी शॉपिंग मॉल दुकान में जाने की इजाज़त नहीं होगी, वो किसी बस में सफ़र नहीं कर सकेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसी ये पॉलिसी है, कैसा फैसला है? फैसला तो अच्छा है इंसान की सेहत के लिए और हमें भी अमल दरामद करना चाहिए। आप वैक्सीन करा चुके हैं? हाँ, मैं 2 दफ़ा करा चुका हूँ। तो क्या 2 दफ़ा आप वैक्सीन, जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, जो लोग कहते हैं कि जी वैक्सीन पता नहीं क्या है, करा लेंगे तो मुसीबत, वो बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, पूरी दुनिया में है। यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं है, पूरी दुनिया में चल रहा है ये सिलसिला। अगर पाकिस्तान में होता फिर तो मैं कहता भाई शायद मुखालफत बराए मुखालफत है, ऐसी बात नहीं है, ये हकीकत में नहीं है। लगवानी चाहिए। बिल्कुल ज़रूर लगवानी चाहिए। ये तो सारा गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सब कुछ ठीक है। जी आप लाजमी कहें। सर मैंने वैक्सीन लगवाई, दोनों डोज लगवा लिए हैं। अब मैं मजदूर आदमी हूँ, अगर मैं लाइन खड़ूँ तो बच्चों के लिए रोज़ी कैसे पैसे पैदा कर सकता हूँ? और वो 250 रुपये मांग रहे हैं इसके कार्ड बनने के। नादरा पे मैसेज करें, प्रिंट निकलवाएं, 10 रुपये का प्रिंट आ जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो ये भी कर लेंगे। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। मोबाइल पे आपके पास मैसेज होगा, वो दिखा के भी कर चला। मैसेज है मेरे पास। और दूसरी बात सर ये है कि हुकूमत को कहें कि मेहरबानी करे, ये जो है ना आटा घी चीनी ये कोई सस्ती कर दे, गरीबों को कोई रिलीफ दी। ये रिलीफ नहीं है। टमाटर सस्ते हो गए, प्याज सस्ते हो गए, कोई रिलीफ नहीं है। लेकिन आप अपने साथ बैठे हुए शख्स को भी कह दें कि वो भी वैक्सीन कराए ताकि आप भी महफूज रहें और आपके दोस्त। देखो जी आपने बात कर दी ना, मैंने खुद लगवाई है, मेरे पास मैसेज अब भी मौजूद है। कार्ड में नहीं बना सके क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। मैं वैक्सीन लगवाने के बाद आप समझते हैं कि आपको कोई इफेक्ट, बुरा इफेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैगाम देने का मकसद ये है कि वैक्सीन महफूज है और इससे घबराएं बिल्कुल भी नहीं। और भी शायरी हमारे से मुझे भाईजान क्या हाल है? वैक्सीन करा चुके हैं आप? जी करा चुके हैं। कल हुकूमत ने कहा है कि उस शख्स को पेट्रोल नहीं मिलेगा, उस शख्स को शॉपिंग मॉल में दाखिल नहीं होने देंगे जो वैक्सीन नहीं कराएगा। कैसा फैसला है? देख ले, ये तो ज़बरदस्ती है। अब हमने भी मजबूरी लगवाई है, नहीं तो हमें भी नौकरी से निकाल देते। लेकिन मजबूरी तो है, जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना, जान भी तो महफूज रहेगी। अब जिस बंदे को कुछ है ही नहीं वो वैक्सीन क्यों लगवाए? कई लोग मुतासर हो चुके हैं निश्तर में जिनको कुछ नहीं था, लेकिन उनको कोरोना हुआ, उसके बाद वो जान की बाजी हार गया। चले कुछ ने लगवा लिया, अब उनसे वो बाकी बचे रहेंगे। इस हवाले से जो मिसकनसेप्शन है अभी तक कुछ लोगों का तर्ज अमल, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात पर बिलीव कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन करानी चाहिए, वैक्सीनेशन लाजमी है, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो लहर आ रही है, जो ख़तरनाक लहर है, उसके जो असरात हैं उनको रोकने में मदद मिल सके। हम मज़ीद भी सवाल से लोगों से बात करेंगे। वजन क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र। हुकूमत ने कहा है कि कल से मुल्तान में शहरियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा अगर वैक्सीन नहीं कराएंगे। अगर उनको शॉपिंग मॉल में जाने की इजाज़त नहीं होगी, अगर वैक्सीनेशन उनकी नहीं होगी। कैसा फैसला है? अच्छा फैसला है, वैक्सीन तो करवानी चाहिए सबको।
اور میں نے ابھی آج ہی اپنی سیکنڈ ڈوز لگوائی ہے اور میں نے 2:30 بجے جو ہے وہ تقریباً سیکنڈ ڈوز لگی ہے مجھے. اس سے بعد سے اب تک میں مسلسل موومنٹ میں، مجھے کوئی فیور کوئی کچھ بھی نہیں فیل ہو رہا. ابھی 15 منٹ پہلے ڈوز لگوا کے آ رہا ہوں اور میں آپ کے سامنے ورک کر رہا ہوں. چودھری پرویز الہی سے سیکنڈ ڈوز میری ڈیو تھی، میں نے وہ لگوائی ہے. اللہ کا شکر ہے، یہ بہتر ہے، ضروری ہے آپ لگوا لیں تو سب دوسرے کہتے ہیں جو نہیں لگوا رہے ان کو سروس نہیں ملنی چاہیے. احتیاط کرنی چاہیے. ہاں نہیں، کچھ ٹائم عوام دیکھیں ادھر بہت رش پڑ جائے گا. اس طرح کی اگر پابندیاں لگائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ادھر جو ہے نا جہاں یہ سینٹرز ہیں ویکسین لگ رہی ہیں وہاں پہ بہت رش پڑ جائے گا، لوگوں کو پریشانی ہوگی. کچھ ٹائم دیں، ٹائم لیمٹ تھوڑا بڑھائیں، ٹھیک ہے نا، 15 دن 20 دن دیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ کرنا. پھر اس کے بعد بے شک آہستہ آہستہ اس کو سختی کرتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اچھی سجیشن ہے حکومت کو کہ کچھ ٹائم شہریوں کو ملنا چاہیے. آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. کل سے اس پالیسی پر عمل درآمد کیا جائے گا کہ جو لوگ ویکسین نہیں کرا رہے ان کو سروس فراہم نہیں ہوگی. اور یہ شہری اس بات کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس پالیسی پر عمل درآمد کیا جائے تاکہ تمام لوگ ویکسین کرائیں. اور جو ملتان کی 28 لاکھ کے قریب آبادی ہے، اس میں 18 سال سے جو 17 سال سے زیادہ کے لوگ ہیں، وہ ہر صورت میں اپنی ویکسین کرائیں تاکہ جو کرونا کی ویو ہے اس کو روکا جا سکے، اس کو شکست دی جا سکے. ہم اب جائیں گے محکمہ صحت کے آفس میں، وہاں پر محکمہ صحت اور ڈاکٹر سے جانیں گے کہ وہاں پر ان سے جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ کرونا کی ویو، 4تھ ویو کتنی خطرناک ثابت ہوئی ہے ابھی تک، کتنی ملتان میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، کتنے کیسز آ رہے ہیں، کیا ریشو ہے. اور اس حوالے سے ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت نے جو کل سے مہم شروع کرنی ہے نو ویکسین نو سروس کے حوالے سے، مختلف سروس پر پابندیاں لگائی جائیں گی اگر کوئی ویکسین نہیں کرائے گا. اب ہم اس وقت پہنچے ہیں محکمہ صحت کے آفس میں اور اب ہم جانیں گے کہ اس وقت کرونا کی جو چوتھی لہر ہے وہ کتنا افیکٹ کر چکی ہے، کتنے لوگ روزانہ کے حساب سے آ رہے ہیں اور کتنی خطرناک یہ ویو ہے، اور اس حوالے سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. اور آگے جس طرح مزید موسم سرد ہونے جا رہا ہے تو اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کتنا مشکل ہو جائے گا ملتان کے لیے اور دیگر اضلاع کے لیے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروس ڈاکٹر علی مہدی. ڈاکٹر صاحب، جس طرح کرونا کی 4تھ لہر جاری ہے، جس طرح نئی پابندیوں کا بھی کہہ رہے ہیں کہ کل سے شروع ہوگی نو ویکسین نو سروس، پہلی تو یہ بات جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو چوتھی لہر ہے وہ کتنی خطرناک ہے اور جب سے یہ آئی ہے کتنا افیکٹ کر چکی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جیسے ایک آج کل جو سب سے زیادہ اہم ایشو ہے ہیلتھ کے حوالے سے کرونا کی چوتھی لہر، اس میں بہت زیادہ شدت آتی جا رہی ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے حال ہی کے دنوں میں جیسے کچھ خصوصی ایام آتے ہیں، محرم آیا اور اس سے پہلے بقر عید آئی، اس کے بعد سے جو ہے اور اس درمیان میں لوگوں نے SOPs کی وائلیشنز بہت زیادہ کی، اپنا خیال نہیں رکھا، سماجی فاصلہ جو 6 میٹر کا ہوتا ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھا. اس وجہ سے یہ کرونا کی شدت میں زیادہ اضافہ ہوا. لیکن اس وقت ہمارے جو نشتر کا ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ہے اس کی بیڈ آکوپنسی بھی بڑھ گئی ہے. اس میں یہ میں بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے ان کو یہ کرونا کی چوتھی لہر نے اٹیک اگر کیا ہے تو اس میں شدت نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی اس میں بہت زیادہ شدت ہے اور اس میں ہماری جو اموات ہیں اس میں بھی تعداد میں اضافہ ہوا، اوورال پورے پنجاب میں بھی اس میں اضافہ ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب، حکومت پاکستان، NCOC کہ یہ بڑے جو سخت ہمیں فیصلے لینے پڑ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں، اور ہیلتھ کے حوالے سے خاص طور پہ کہ ہم جتنا ویکسینیٹ ہوں گے اتنی ہی ہماری امیونٹی انکریز ہوگی. ایک چیز آپ نے کہا کہ جو 4تھ ویو ہے جنہوں نے ویکسین نہیں کرائی ان کو زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. اگر ہم ایج کی بات کر لیں، کس ایج کے زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور کیا ابھی ایج کا وہ تو نہیں جیسا پہلے کہتے ہیں بزرگوں کو افیکٹ کر رہی ہے، نوجوانوں کو کچھ نہیں کر رہی، ایج کا کیا فیکٹر آ رہا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کسی بھی ایج کو افیکٹ کر رہی ہے. اس میں خاص طور پہ نوجوان بھی جو ہے نا متاثر ہو رہے ہیں، اور جن کی باہر زیادہ سرگرمیاں ہیں، بچے جو ہیں وہ مانتے نہیں ہیں، نوجوان جو ہے نا وہ کھانے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، اکٹھی گیدرنگز ہوتی ہیں دوستوں میں، وہ ہمیں زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں. اس میں کوئی ایج بریکٹ نہیں ہے کہ اس میں کوئی اولڈ ایج کے لوگ زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. اس میں ہر طرح کی ایج کے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں اور بہت شدت کے ساتھ اختیار کر رہے ہیں.
اور اس میں سائن اینڈ سمٹمز بھی کوئی ایسے ڈیولپ نہیں ہوتے کہ جو کرونا کے ہوتے ہیں کہ اس میں سانس جو ہے نا وہ مشکل سے ہو جاتا ہے، جو پہلے تھیں وہ اس میں بالکل نہیں پتہ چلتی. یہ بڑی ایک خطرناک سچویشن ہے کہ جس میں جو ہے نا علامات بھی ظاہر نہیں ہوتی، اور مریض کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس کا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. یہ چیز اب کافی خطرناک ہے. تو اس حوالے سے جو ہاسپٹلز ہیں ہمارے وہاں پر مکمل تیاریاں مکمل ہیں، کیونکہ ایک تو نشتر ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں، تو دیگر جو ہمارے سینٹرز ہیں ہاسپٹلز ہیں وہاں پر اس حوالے سے کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں؟ وہاں پر ان سمٹمز کا یا اس کنڈیشن کا پیشنٹ آتا ہے تو ریفرل کیا ہے اور اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ جی بالکل، پرائمری سیکنڈری میں تو ہمارے ٹی ایچ کیو لیولز، آر ایس سی لیولز اور ڈی ایچ کیو لیول پہ جو ہیں جب بھی پیشنٹس رپورٹ ہوتے ہیں اگر وہ اے سمٹومیٹک ہیں تو ان کو ٹریٹمنٹ دے کے ہوم آئسولیشن کی جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ جی آپ ہوم آئسولیشن کر لیں. لیکن اگر پیشنٹ زیادہ سیریس ہیں اور ان کے سانس میں بھی مسئلہ ہے اور ان کو ٹیسٹ اسمیل بھی نہیں آ رہی اور ایگزرشن ہو رہی ہے، باڈی ایکس ہیں، تو ان کو ہم پھر نشتر ریفر کرتے ہیں. نشتر میں اس وقت ویسے تو صورتحال کافی بہتر ہے الحمدللہ، لیکن اس کی بھی بیڈ آکوپنسی کافی زیادہ ہو گئی ہے، وینٹیلیٹرز کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے. تو اس میں اب ہم یہ بتاتے چلیں گے جی ملتان میں 22 سینٹرز آپ کو جیسے پتہ ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں اس کے ویکسینیشن کے حوالے سے. ہمارا ایک قائد اعظم پہ ہے، نشتر میں ہے اور جگہ جگہ پہ بھی ہے. اس کے علاوہ حکومت پنجاب نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا کہ ہم نے گھر گھر جا کر ویکسینیشن بھی ڈرائیو کیا، اور الحمدللہ جو گورنمنٹ آف پنجاب نے ہماری ایک ٹارگٹ پاپولیشن سی 18 سال سے پلس کی ایج کے، وہ تقریباً 28-29 لاکھ کے لوگ تھے، اور اس میں سے ہم نے 40-50% ہم نے لوگوں کو ٹارگٹ کر لیا ہے اور ان کی ویکسینیشن ہو گئی ہے. باقی بھی جو ہے وہ بھی ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں اور یونین کونسل لیول پہ ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں. لوگوں سے میں یہی درخواست کروں گا کہ وہ جتنا بھی جلدی ممکن ہو سکے اس ویکسینیشن ڈرائیو سے فائدہ اٹھائیں. جو ہماری فیمیلز ہیں اس کے حوالے سے کیا سہولت ہے، ان کی کیا ریشو آ رہی ہے؟ کیونکہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان پہ تو پابندیاں بھی زیادہ آ رہی ہیں کہ وہ باہر جائیں گے، پیٹرول پمپ پہ جائیں گے تو وہاں بھی ان سے کارڈ پوچھا جا سکتا ہے، طلب کیا جا سکتا ہے. جو فیمیلز ہیں ان کو اس کمپین میں کس طرح سے شامل کیا جا سکتا ہے اور کتنا رسپانس آ رہا ہے؟ دیکھیں فیمیلز کا وہ چونکہ گھریلو خواتین ہیں اس میں لیکن اس میں بہت ساری تعداد ایسی بھی ہے جو ورکنگ وومین ہیں، تو اس پہ پابندیاں جو ہیں اسی طرح سے اطلاق ہوں گی. اور جو گھر پہ خواتین ہیں وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی موبائل ضرور استعمال کر رہی ہوگی، تو ظاہر ہے ان کی موبائل سم جو ہے نا وہ بلاک کی جا سکتی ہے. تو اس طرح کے بھی اقدامات ہو گئے ہیں. اور فیمیلز کا ٹرینڈ جو ہے وہ بھی اب بہت حد تک بڑھ گیا ہے، اور جو ہے نا فیمیلز نے بھی ویکسینیشن کروانی شروع کر دی ہے. خاص طور پہ میں یہ ذکر کروں کہ ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں رولر سائڈ کے، ان لوگوں میں بھی بہت زیادہ ٹرینڈ آ گیا. اس میں بھی ایک خوف پیدا ہو گیا ہے کہ جی کہ ہمیں یہ ویکسینیشن کرا لینی چاہیے کیونکہ وہاں سے بھی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. تو اب لوگوں کا ٹرینڈ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ضرورت ہے کہ لوگ بات کی جائے تو آج کتنے کیسز آئے ہیں، کیا ریشو رہی ہے ملتان کی؟ اس وقت جو ہماری لاسٹ 24 آورز کی تھی اس میں پرسنٹیج جو ہے وہ تقریباً 7 کے قریب پرسنٹیج تھی، اور ہمارے تقریباً 1000 1500 2000 کے قریب ڈیلی ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں. اس کی پرسنٹیج دیکھی جائے تو وہ 7% 8% بنتی ہے. لیکن پھر بھی یہ شدت ایسی ہے کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ بہت خاموشی سے اٹیک کر رہی ہے اور اس کے سمٹمز نہیں آتے، تو ویکسینیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ملتان جو کل پریس ریلیز اور ڈیٹا جاری کیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا محکمہ پرائمری سیکنڈری کی جانب سے، اس میں تھا کہ 11 اضلاع میں ابھی ملتان شامل ہے جن میں لاک ڈاؤن سخت ہے، جبکہ دیگر 25 اضلاع کو کچھ رعایت دی گئی ہے. وہ 10 بجے دکانیں وہاں پہ کھلیں گی، یہاں پر 8 بجے. تو یہ جو بھی صورتحال ہے ملتان کی، جو ساؤتھ کے اور دیگر پنجاب کے 11 اضلاع ہیں، کتنی مشکل ہو سکتی ہے اگر ہم SOPs پر عمل درآمد نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ تو شروع سے ہی حکومت جو ہے گورنمنٹ پنجاب بھی اور حکومت پاکستان بھی NCOC کہ اگر ہم ان SOPs کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم مکمل لاک ڈاؤن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. مکمل لاک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں گے تو ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ملتان جو ہے وہ باقی ضلع جس طرح سے لاک ڈاؤن لگا ہے ملتان بھی ان میں شامل ہے، لیکن ان کی جو پازیٹیوٹی ریشو ہے وہ ملتان کی باقی اضلاع سے بہت کم ہے. اور محکمہ صحت اس میں پوری طرح سے جو ہے نا وہ آگاہ ہے، اور لوگوں کو جو ہے اس میں اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے، لوگوں کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے. مارکیٹس میں بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اپنے طور پر لا اینڈ آرڈر سچویشن کے تحت جو ہے لوگوں کو اس میں اعلانات بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں، میسج بھی دے رہے ہیں. تو یہ میری گزارش یہی ہوگی کہ جتنا بھی میکسیمم ہم SOPs کا خیال رکھیں گے
उतना ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। जो आ रही है वो ये कि मौसम की तब्दीली, इस मौसम की तब्दीली जैसी आती है तो बुखार फ्लू वगैरह ज़्यादा लोगों को होता है। अब लोग परेशान हो रहे हैं कि उन्हें क्या सिम्टम तो नहीं आ गया, क्या उन्हें कोरोना तो नहीं हो गया। तो ये इसमें क्या फ़र्क करने का अगर मौसम की तब्दीली के साथ, क्योंकि बाहर लोग बाहर सोते हैं तो रात को ठंडक होती है तो उनको सुबह फ्लू की शिकायत होती है, तो इससे किस तरह से अवेयर रहना है, कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट होगा? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। इसमें जब मौसम की तब्दीली होती है तो हमने एक बीमारी का सामना भी किया था जिसमें वो इन्फ्लुएंज़ा, सीजनल इन्फ्लुएंज़ा आया था और वो बड़ी वबा की सूरत उसने इख्तियार की थी। तो बिल्कुल ये कोरोना की और इन्फ्लुएंज़ा की जो अलामात हैं उसी तरह की अलामात होती हैं कि बुखार हो गया, जिस्म में दर्द शुरू हो गया, कै मतली, इस तरह की चीज़ें शिकायत आती हैं। उसमें यही मैं कहूँगा कि एहतियात ज़रूरी है और गर्म पानी का इस्तेमाल, उसमें जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जब भी कोई इस तरह की अलामात हों तो अपना टेस्ट कोरोना का ज़रूर करवाएं ताकि वो हमें पता चल सके कि जी कि ये मौसमी नज़ला ज़ुकाम बुखार है या कोरोना की अलामत। टेस्टिंग के लिए टीम अवेलेबल है, उसी तरह अवेलेबल है, कोई नंबर शंबर है जिससे? ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारी टीमें जो हैं जो है घर घर जाकर सैम्पलिंग भी करती हैं और जब भी कहीं पे इस तरह का कोई केस रिपोर्ट होता है तो हम फौरी तौर पर उनके कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग भी करते हैं जब कोई केस पॉजिटिव आता है। तो टीमें हमारी महकमा सेहत पूरी तरह से इसमें पूरी तरह से अलर्ट है। अच्छा, लास्ट में इस सवाल से मैं जानना चाहूँगा कि मुल्तान की जो तहसीलें हैं, जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद और नवाई इलाके से कादेपुर रहा है, उसके अलावा शेर शाह के इलाके हैं, जहाँ पर इस हवाले से किस तरह वर्किंग की जा रही है? यूसी लेवल पे वर्क किया जा रहा है, किस तरह से वर्क किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जलालपुर और शुजाबाद में तो THQ लेवल पे भी और हमारा जो हर रूरल हेल्थ सेंटर है उसमें ये हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। लेकिन लोग जो हैं वो देहातों से आना, उनको अगर सफ़र करने में मुश्किल है या दूर है तो हमारी टीमें घर घर जाकर भी प्लान करती हैं। अब जैसे आगे पोलियो की कैंपेन्स आ रही हैं, हमारी मेज़ल्स की कैंपेन आ रही है, उसमें भी हमारी यही कोशिश होगी कि हम हर घर में जिस वक्त भी बच्चे को जाके पोलियो कतरे पिलाएं तो वहाँ के लोगों से, उनके माँ बाप से ही पूछें कि वो वैक्सीनेट है या नहीं है, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। अगर वो वैक्सीनेट नहीं है तो उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। उनको वैक्सीनेट कीजिए। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना कि कोरोना की 4th वेव कितनी ख़तरनाक है और किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है शहर मुल्तान में, और इस हवाले से यही कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन है वो लाजमी कराएं ताकि इस हवाले से जो इस लहर को कुछ रोकने में मदद मिल सके या इसके जो असरात हैं वो कम इफेक्ट हों। हम मज़ीद जाएंगे ज़िला इंतज़ामिया के पास कि जो कल से कैंपेन लॉन्च होने जा रही है, नो वैक्सीन नो सर्विस, उस पर किस तरह से अमल दरामद कराया जाएगा, कहाँ कहाँ पे पाबंदियाँ लगाई जाएंगी और जो लोग इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे उनके खिलाफ क्या क्रैकडाउन किया जाएगा और ज़िला इंतज़ामिया ने अब तक क्या तैयारी की है, इस पर हम तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको बताया कि ज़िला इंतज़ामिया कल से नो वैक्सीन नो सर्विस के हवाले से जो पॉलिसी है उस पर अमल दरामद करने जा रही है और मुल्तान में अब जो कोई वैक्सीन नहीं कराएगा उसको सर्विस फराहम नहीं की जाएगी। इस पर अमल दरामद किस तरह यकीनी बनाया जाएगा, हमने आपको शहरियों का भी इस हवाले से रद्द-ए-अमल बताया। ज़िला इंतज़ामिया क्या प्लानिंग कर रही है, किस तरह से वैक्सीनेशन को मज़ीद भरपूर अंदाज में इसको शुरू किया जाएगा और शहरियों को इस बात से बावर कराया जाएगा कि वो हर हाल में वैक्सीनेशन अपनी कराएँ। इस हवाले से हम बात करने के लिए पहुंचे। हमारे साथ मौजूद हैं AC सिटी ख्वाजा उमैर महमूद। हम उनसे जानेंगे कि कल से क्या होने जा रहा है शहर में। जिस तरह कहा गया कि पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं मिलेगा, उसके अलावा जो बस स्टैंड्स हैं वहाँ पर किसी को सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी अगर उसने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई होगी। तो इस हवाले से एक अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च करने जा रही है। आज हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ बिल बोर्ड्स पर भी इस हवाले से आगाही कैंपेन लगाई गई थी। इस पर हम बात करते हैं AC सिटी के साथ। ख्वाजा साहब, जिस तरह ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कल से जो इस हवाले से आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, एक मेन कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, बेसिकली बताइएगा नो वैक्सीन नो सर्विस की जो पॉलिसी है वो है क्या और किस तरह से उस पर अमल दरामद कराया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारी जो पॉलिसी थी ये DC मुल्तान आमिर करीम साहब की हिदायत पे हमने ये एक अपनी कैंपेन ड्राइव लॉन्च की है। इसका मकसद था कि हमने जो हमारे टारगेट्स गिवन हैं जी, जो हमने वैक्सीनेशन के अचीव करने हैं, जिसके तहत हम चाह रहे हैं कि हमारी मार्केट्स ओपन हो जाएँ, हमारे बाज़ार खुल जाएँ, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, जो हमारी इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ रही है, जो हमारे निश्तर के अंदर एक लोड है उसको रिड्यूस कर सकें। तो उस हवाले से हमने पिछले 2-3 दिन में अवेयरनेस रेज़ करने की कोशिश की है। हमने आपने जैसा देखा है कि शहर के डिफरेंट बिल बोर्ड्स के ऊपर हमने जो है वो पेनाफ्लेक्स
پروڈکٹس لگوا دیے ہیں ہم نے اسٹیمرز کے اوپر, ہم نے رکشاز کے بیک سائڈ کے اوپر, ہم نے لوکل میڈیا کے ذریعے, لوکل FM چینلز کے ذریعے بھی اس انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ فرام ٹمارو آنورڈز جو ہے وہ ہم لوگ اس کو امپلیمنٹ کریں گے کہ جہاں پہ کہیں پہ نو ویکسینیشن نو سروس کی وائلیشن ہو رہی ہوگی تو وہاں ہم اپنے تاجران کو بھی انفارم کر رہے ہیں, ہم پیٹرول پمپ اونرز کو بھی انفارم کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں اور اس ڈرائیو کو سکسیزفل بنائیں ہمارے ساتھ. مین چیز وہ ہے کہ لوگوں کا, اداروں کا, جس طرح تاجی تنظیم ہے, پیٹرول پمپ مالکان ہیں, بس اسٹینڈس پہ جو لوگ ہیں, ان کا تعاون کرنا. اس حوالے سے کہ ان کو واضح احکامات دے دیے گئے ہیں کہ وہ اس حوالے سے, جس طرح ہوٹلس مالکانوں کو کہا گیا تھا کہ ہوٹل میں انٹری تب ہوگی جب اس کے پاس کارڈ ہوگا, تو اس حوالے سے ان کو بھی کہا جا رہا ہے. دیکھیں جی, ہم نے ان سے پہلے بھی انگیج کیا, وی ہیو میٹ ود دیم سیورل ٹائمز, دس ول ناٹ بی دا فرسٹ ٹائم دیٹ وی وڈ بی انٹریکٹنگ ود دیم. ہم ان کو پہلے بھی کہہ چکے ہوئے ہیں, ٹائم اینڈ اگین کہہ چکے ہوئے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ جو بندہ بھی دکان کے اندر آ رہا ہے ماسک پہنے. ہم نے ماسک پہننے کو روٹین کا حصہ بنا لیا. تو اس طرح یہ میرا نہیں خیال کہ اٹ ول بی اے ڈیفیکلٹ ٹاسک جہاں پہ ہم 3 سپٹمبر آنورڈز نو ویکسینیشن نو سروس کو امپلیمنٹ نہ کر سکیں. ویکسین لگوانا میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہری کی رسپانسبلٹی بن چکی ہوئی ہے, بیکاز ہم جو ہیوک اس نے ریک کیا ہے باہر کے ہمارے ممالک کے اندر, تو اس سے بچنے کا واحد طریقہ ہے کہ اپنی امیونٹی کو ہم بوسٹ کر سکیں اور ویکسین لگوا کے اس کے خلاف احتیاطی تدابیر کو اپنا سکتے. شہری یقیناً اس پر پہلے دن تو راضی نظر نہیں آئیں گے اور ٹائم لگے گا ان کو اس حوالے سے اس پالیسی پر بھی عمل درآمد کرانے کے لیے. تو ضلعی انتظامیہ اس وقت مکمل طور پہ تیار ہے. دیکھیں جی, وی اسٹارٹڈ آف وتھ 5,000 to 6,000 ویکسینیشنز پر ڈے. ہم نے کل کے دن میں کوئی 35,000 ویکسینز ایک دن میں لگائی ہیں. وی ہیو ڈبلڈ آور ٹارگیٹ. تو ہم اب تک جو ہے وہ 40% پاپولیشن مور دین 18 ایئرس کو ہم کر چکے ہیں. تقریباً 28 لاکھ بنتا تھا, ہم 12 لاکھ کے قریب لوگوں کو ویکسین لگا چکے ہوئے ہیں. فرسٹ ڈوز کی بات کر رہا ہوں میں. اس حوالے سے ہمیں ظاہر ہے چیلنجز ہوں گے, اور ہم اپنی سول سوسائٹی, ہمارے تاجران یا ہماری جو پاپولیشن ایٹ لارج ہے اس کی سپورٹ کے بغیر ہم اس کو نہیں کر سکتے. بٹ جہاں پہ شروع میں ہم جہاں پہ اویئرنیس ریز کریں گے وہاں پہ چھوٹا موٹا پیونیٹیو ایکشن بھی لیں گے. بٹ بائی اینڈ لارج بنا ڈرائیو کلیکس ان تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ امپلیمنٹیشن اس کی بڑی اسٹرکٹلی کریں گے. فرسٹ ڈوز کی آپ نے بات کی کہ 12 لاکھ کے قریب لگ چکے ہیں. اب جن لوگوں کو سیکنڈ ڈوز نہیں لگی, جن لوگوں کو صرف فرسٹ ڈوز وہ لگوا چکے ہیں, ان پر یہ پالیسی تو عمل درآمد نہیں کرے گی. دیکھیں جی, کچھ لوگوں نے, ہم ویکسین کا نا دورانیہ ہے, اگر کسی نے آج لگوائی ہے تو اس کو 3 ہفتے بعد لگنی ہے, کوئی 4 ہفتے بعد لگنی ہے, کوئی 6 ہفتے بعد لگنی ہے. کوئی پارشل ویکسینیٹڈ بھی اگر ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ لینینسی ہے ہماری, ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے ایز لانگ ایز وہ اپنے ڈیو کورس آف ٹائم میں اس کا, اگر پہلا ویکسین لگوانے کا جو ڈوز تھی اس کے بعد اگر اس کو 2 مہینے ہو چکے ہیں تو ہم اس کے خلاف پروسیڈ کریں گے, بیکاز اس دوران اس کو دوسری لگوا دینی چاہیے تھی. بٹ اگر کسی نے ہفتہ پہلے لگوائی ہے اور اس نے ابھی تک اس کا ٹائم ہی نہیں آیا تو ظاہر ہے ہم لوگ اس کو, جو ہمارا مقصد کسی کو جرمانہ کرنا یا کسی کی دکان بند کرنا یا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ریز ہو, جس کی وجہ سے ہم نے اپنے بل بورڈ, اسٹریمرز اور LEDs پہ لگوایا, اور ساتھ ہی ساتھ اس وبا سے جان چھڑانے کا جو واحد طریقہ ہے جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ ویکسین لگوائیں تاکہ اپنے آپ کو سیو کر سکیں. اس پالیسی پر جیسے ہی عمل درآمد شروع ہوگا تو اس کے بعد ویکسینیشن سینٹر پر لوڈ بڑھ جائے گا, کیونکہ لوگ چاہیں گے کہ وہ جلدی سے ویکسینیشن کرائیں اور تاکہ اس پالیسی سے بچ سکیں. اس حوالے سے کیا پلاننگ ہے؟ اگر لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو کیا تعداد میں اضافہ کیا جائے گا یا دورانیہ بڑھایا جائے گا؟ ہمارے پاس 21 ویکسینیشن سینٹرز ہیں جو پورے ضلع کے اندر ہیں. جو ہمارا ایک میس ویکسینیشن سینٹر ہے جو نشتر کے اندر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وہاں پہ جو اپنے فل پوٹینشیل پہ وہ نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ لوگ آ نہیں رہے. ہمارا راؤنڈ دا کلاک چلتا ہے, 24 گھنٹے وہ اوپن ہے, تو جب لوگوں کا رش آئے گا تو وی آر فلی پریپیئرڈ ٹو کیٹر فار اٹ. اس کے علاوہ ہمارے پاس تقریباً 90 موبائل ٹیمز ہیں جو صرف سٹی اور صدر کے ایریا کو لک آفٹر کرتے ہیں, جو رورل اربن ڈیوائڈ ہم نے بنائی ہوئی ہے اسے کور کرتی ہیں. سو ہماری ہر UC کے اندر ایک ہمارا جو جگہ ہے وہ ہم نے تعین کیا ہوا ہے, BHU کہیں پہ ہو گیا, کہیں پہ کوئی اور ہیلتھ فیسلٹی ہے, جہاں پہ ہماری ٹیمز دن میں 8 سے 10 گھنٹے وہاں بیٹھتی ہیں, اور جو بھی اس UC کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ویکسین لگاتی بھی ہیں اور اس ایریا کے کیٹر بھی کرتی ہیں. سٹی کی اگر بات کریں تو سٹی میں اس وقت نشتر میں اگر بات کریں تو آج بھی 282 کے قریب وہاں پہ پیشنٹ تھے, تو لوڈ دوبارہ سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے نشتر سے ایک بار بار آواز آتی ہے کہ کہیں اور بھی بنایا جا سکتا تھا سینٹر, لیکن انتظامیہ نے اور محکمہ ہیلتھ نے نہیں کوشش کی. 1.5 سال سے ایک ہی جگہ پہ موجود ہے. تو جو کرونا مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کے اجلاس ہو رہے ہیں, کیا اداروں کو دیگر ضلع انتظامیہ کو اعتماد میں لے کر چلا جا رہا ہے یا فیصلے اس طرح کیے جا رہے ہیں؟ نہیں جی, دیکھیں کسی نہ کسی ہاسپٹل میں ہی بننا ہے نا جی. یہ جو کرونا ویکسینیشن کے ہمارا وارڈز ہوتے ہیں ہم اس کو کسی اسکول میں تو شفٹ نہیں کر سکتے. ہم فیلڈ ہاسپٹل ضرور شفٹ کرتے ہیں, بٹ فیلڈ ہاسپٹلز ان لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں جن کا انسیڈنس ہے, جن کی شدت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. ہمارے جو کچھ لوگ ICU پہ ہیں جن کو آکسیجن کی فراہمی یقینی بنانی ہے, وہ تو ہماری ہاسپٹلز ہی ہیں جہاں پہ ہمارا ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائیز ہوتی ہیں, ان انٹرپٹیڈ آکسیجن سپلائیز ہوتی ہیں, آکسیجن ٹینکس ہوتے ہیں, کیونکہ اٹ از اے لانگ پروسیس. تو نشتر ہی تھا جس نے فرسٹ ویو سیکنڈ ویو میں ہمارے ورک لوڈ کو, برڈن کو برداشت کیا تھا. اب بھی نشتر ہی کر رہے ہیں. وہاں پہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں بڑا فرنٹ لائن کے اوپر ایکٹیو بھی ہیں اور وہ راؤنڈ دا کلاک ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں.
اور اسی حوالے سے ہی میری ریکویسٹ ہے شہریوں سے کہ وہ مہربانی کریں, ویکسین لگوائیں, ماسک کا اور سوشل ڈسٹینسنگ کو, سینیٹائزر کو, اس کو یقینی بنائیں تاکہ ہم اس وبا سے جان چھڑا سکیں. ملک سے آنے والے شہریوں کے لیے کیا پالیسی ہے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم فرسٹ ویو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کئی لوگ آ گئے تھے اور معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں. اب اس حوالے سے کچھ سختی سے عمل کیا جا رہا ہے؟ ہماری سول ایویشن اتھارٹی ہر ویک جو ہے وہ لسٹ جاری کرتی ہے جو فلائٹس باہر سے آ رہی ہوتی ہیں. ہماری ٹیمز وہاں پہ موجود ہیں ایئرپورٹ کے اوپر. آتے ساتھ ہی ان کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ہوتا ہے. جو بھی ہمارے پازیٹیو آتے ہیں ان کو پھر ہم آپشن دیتے ہیں. ایک آپشن ہوتی ہے کوارنٹین جانے کی جو اسٹیٹ اونڈ یا گورنمنٹ فنڈڈ ہوتا ہے. دوسری آپشن ہوتی ہے وہ کسی پرائیویٹ ہوٹل میں جانا چاہیں تو وہاں پہ اپنے ایکسپینڈیچر پہ رہ سکتے ہیں. اینی بڈی ہو کمز فرام ابراڈ ول بی اکاؤنٹڈ فار. اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی بندہ آ کے اسکپ ہو جائے گا. جیسے ہی ان کا جو وہ آتے ہیں ارائیول لاؤنج کے اندر تو وہاں پہ ان کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ہوتا ہے. جو پازیٹیو ہوتے ہیں ان کو ہم سیگریگیٹ کر لیتے ہیں اور نگیٹو حضرات کو گھر روانہ کرا دیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کو ٹریس بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ ان کیس اگر بعد میں کسی کو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں تو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہو. ہم جاننا چاہیں گے ہوٹلز اور دکانوں کے حوالے سے جو پالیسی ہے, تاجروں کا, ہوٹل مالکان کا گلہ ہے کہ ہمیں ہیوی فائن کیے جاتے ہیں, جرمانے کیے جاتے ہیں, اس پر ضلع انتظامیہ کو نظر ثانی کرے. تو یہ کس طرح سے اب اس کو مزید بہتر بنائے گا؟ کیونکہ سختی بھی کرنی ہے, کیونکہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا لازمی ہے. وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جرمانے 50,000 ہزار کے 40,000 ہزار کے جرمانے ہو جاتے ہیں. وہ نکلتے ہیں مجسٹریٹ, وہ 2-3 جگہ جاتے ہیں, ٹارگیٹ پورا کرتے ہیں, آ جاتے ہیں. تو اس میں کتنی صداقت؟ میرا نہیں خیال جی کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے یہاں پہ. ہم لوگ ڈیلی شام کو میجسٹریٹس آؤٹ ان دا فیلڈ ہوتے ہیں جی. ہمارے میجسٹریٹس 58 سال کے بھی ہیں, ہمارے میجسٹریٹ 30-35 سال کے بھی ہیں. 58 سال والا بھی اتنی ذیل اور زیست سے نوکری کر رہے ہیں جتنے 30 سال والے ہیں. ہم 15 مارچ آنورڈ جی, مجھے تو جتنا عرصہ ہو گیا میں ان سے نیگوشیٹ بھی کر رہا ہوں, کوآرڈینیٹ بھی کر رہا ہوں, انگیج بھی کیا ہوا ہے تاجران کو. ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے جی کہ ٹائملی دکانیں بند کر دیں, سوشل ڈسٹینسنگ انشور کر لیں, ماسک کا استعمال یقینی بنا لیں. ریسٹورینٹس کو یہ ہے کہ جب حکومت انڈور کھولتی ہے تو الاؤ کر دیتے ہیں, جب انڈور بند کرتی ہے بند کر دیتے ہیں. اف somebody violates the law تو پھر ظاہر ہے جی ہمارے پاس تو اور کوئی اس میں نہیں ہے. ہم کو وارن بھی کر چکے ہیں, ہم ان کو پیار سے بھی کہہ چکے ہیں, ہم ان کی کاؤنسلنگ بھی کر چکے ہیں. بٹ اگر somebody is blatantly violating the law, جہاں پہ وہ اندر 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, اینڈ دے آر میکنگ اے موکری آف دا لا, تو میرا خیال ہے فائنز ہی امپوز کرنا ہے. بٹ ہمارے پاس لا میں نیکسٹ اسٹیپ بھی ہمیں الاؤڈ ہے جہاں پہ ہم FIRs کرا سکتے ہیں, اریسٹ کر سکتے ہیں. بٹ وی ڈونٹ ڈو دیٹ نارملی, کیونکہ ظاہر ہے ہمارا مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا ہے, نہ کہ کسی کو جو ہے وہ جیل بھیجنا یا کسی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے سرکار خزانے میں جمع کروانا ہے. آخر میں جاننا چاہیں گے جو اب کل سے جو کمپین شروع ہونے جا رہی ہے نو ویکسین نو سروس والی, اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ورکنگ ہے, پلاننگ مکمل کر لی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تو آپ نے بتایا تھا کہ اویئرنیس بھی لازمی کی جائے گی. باقی لوگوں کو کوئی اس حوالے سے مزید کیا اسٹیپ اٹھایا جائے گا کہ اس پہ عمل درآمد؟ پیٹرول پمپس کو تو آپ نے کہا کہ ان کو بتایا گیا ہے, اس کے علاوہ جو بس مالکان ہیں ان کو بھی کہا گیا, جنرل بس اسٹینڈس پر بھی. جبکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو میچز وغیرہ ہیں اس میں بھی جہاں بھی کوئی داخلے کی جگہ ہوگی, مالز وغیرہ, وہاں بھی اس حوالے سے عمل کرایا جائے گا. تو یہ ساری صورتحال ہے, پورا شہر ہے. تو لگ ایسا ہے کہ پہلے آگاہی کمپین ہوگی, اس کے بعد ہی کوشش کیا جائے گا کہ اس پہ عمل درآمد کرایا جائے. ہم جی پچھلے 3 دن سے, ٹوڈے از اے 3rd ڈے جہاں ہم آگاہی کیمپین چلا رہے ہیں. ہمارا یہی پلان ہے کہ ہم کل سے اس کی امپلیمنٹیشن شروع کریں گے جی. ویل ٹون اٹ ڈاؤن فار دا فرسٹ 1 ڈے مے بی, جہاں پہ ہم لوگوں میں اویئرنیس ریز کریں گے, جہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے میکسیمم پاسبل لوگ جو ہیں, جو آپ دیکھ رہے ہیں بل بورڈ, اسٹیمرز, LEDs, میڈیا, لوکل ہمارے کیبل چینلز, ان کے ذریعے ہم اویئرنیس ریز کر رہے ہیں. بٹ ہم نے 18 سے 20 میجسٹریٹ سٹی کے ایریا کے اندر ہیں. کوئی اختیار ہوگا جرمانوں کا؟ پہلے بھی وہی ہے جی, ہمارے پرائس میجسٹریٹس جو ہیں وہ اسپیشل میجسٹریٹ فرسٹ کلاس جو ہے اسی کو اختیار ہے کہ وہیں پہ جا کے انسپیکشنز بھی کرتے ہیں اور وائلیشنز کے اوپر جرمانے بھی کرتے ہیں. لوگوں کے پاس ویکسینیشن کارڈ نہیں ہے, وہ کرا تو چکے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم نادرا سے کہاں سے بنوا کے لائیں. تو وہ بھی ایک زیادہ وہاں سے بھی ایک پرابلم ہے شہروں کا. کوئی ایشو نہیں ہے جی, نادرا کی ویب سائٹ ہے جی, وہاں پہ جا کے اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کریں, کسی بھی ایزی پیسہ یا کسی بھی ساتھ فوٹو کاپی کی دکان سے اس کو پرنٹ لے لیں. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ آپ 1166 کے اوپر اگر اپنا آپ شناختی کارڈ نمبر بھیج دیتے ہیں, اس کو بھیجنے کے بعد آپ اپنے موبائل کے اندر دکھا سکتے ہیں کہ یہ میرا ویکسینیٹڈ کارڈ ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج کے دور میں میرا نہیں خیال کسی کے پاس بھی اسمارٹ فون نہ ہو, تو آپ بہت طریقے ہیں, بس لوگ کروا لیں ویکسینیٹ, اس کے بعد طریقے ہم بتا دیں گے کیسے کریں. لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے پبلک کو؟ پیغام سمپل ہے جی, نشتر کا آپ بتا چکے ہیں کہ مور دین 280 لوگ وہاں پہ جو ہیں وہ بیچارے اپنا زیر علاج بھی ہیں, زندگی موت کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو بیچارے ICU میں بھی ہیں. تو ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ماسک پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, اپنے آپ کو ویکسین لگوائیں تاکہ ہم اس وبا پہ کنٹرول کر سکیں. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے. ناظرین, جیسا کہ آپ نے جانا کہ کس طرح سے ضلع انتظامیہ تیار نظر آ رہی ہے, اس کا مقصد بیسک یہی ہے کہ شہریوں کی زندگیوں کو بچایا جائے. جو ہمارا معاشرہ ہے, ہمارے لوگ ہیں, ان کی
ज़िंदगी को सेव किया जाए, उसका हल ये है कि वैक्सीनेशन तमाम लोग कराएं ताकि जो कोरोना की वबा है उससे बच सकें, जो उसके ख़तरात हैं वो कम से कम इफ़ेक्ट कर सकें। तो हमारा भी यही पैगाम है कि शहरी वैक्सीनेशन फौरी कराएं ताकि जो वेव है, ख़तरनाक वेव है, उससे बच सकें। और जो कल से अमल दरामद होने जा रहा है जो नो वैक्सीन नो सर्विस, उसका बेसिकली मकसद यही है कि शहरियों को कायल किया जाए कि वो इस मुहिम में शामिल हों और वैक्सीनेशन करा के जो कोरोना की वेव है उसको रोकने में मददगार साबित हों। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।